بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خالش کا آداب قبول کیجیے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ 15 فروری 1869، لگ بھگ 150 برس گزر گئے ہیں، پونے 200 برس گزر گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ غالب نام کا ایک فرد تھا جو مر گیا۔ کیا وہ واقعی مر گیا ہے؟ کیا کہیں گے کہ اس ادیب کی موت ہو گئی ہے جس کے الفاظ اور شاعری زندہ ہے؟ اور کہتے ہیں نا کہ موت کا ذائقہ تو ہر کسی نے چکھنا ہے، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کا ذائقہ چکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے نہ صرف زندگی کو چکھا بلکہ زندگی کو بہت اچھی طرح بھوگا بھی۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ اور کہا تھا کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے ناگہانی اور ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی جو تھی وہ مرزا غالب کی تھی، میر کی تھی، 19ویں غالب کی تھی اور 20ویں جو تھی اقبال کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام صدیاں بھی غالب کی ہی تھیں۔ غالب کبھی بھی کہیں بھی غائب نہیں ہوئے، غالب ہمیشہ غالب رہے، اور غالب ہیں اسی لیے کہ وہ غالب رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو انداز تھا، جو سہل ممتنع تھا، جو ایک لپک تھی، نیا انداز اور جدیدیت تھی ان کے کلام میں، اس وقت بہت شدید تنقید کا نشانہ بنی۔ یہاں تک کہا گیا کہ ان کے شعروں میں تو معنی نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر نہیں ہے میرے الفاظ میں، میرے اشعار میں معنی تو نہ صحیح، کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنی بات کہتا رہوں گا۔ پھر بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ غالب کے ہی الفاظ میں اصل میں دم تھا، اور وہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو غالب کا واقعی انداز بیاں اور تھا، اور وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ تو غالب کے طرفداروں کا ایک ہجوم تھا جو اس دور میں بھی، استاد ذوق موجود تھے، مومن خان مومن موجود تھے، بادشاہ ظفر بادشاہ وقت موجود تھے، اور سب شاعر تھے، لیکن طوطی اگر بولتا تھا تو صرف غالب کا بولتا تھا۔ شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ تو بدنام ان کے معاشی حالات تھے، جو ان کی زندگی کے واقعات تھے، جو کچھ ان پہ گزری، وہ تمام دنیا اس سے واقف ہے، لیکن غالب وہ شاعر تھا جس نے امر کر دیا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو غالب کی کل برسی گزری ہے، اسی حوالے سے ہم نے کہا کہ ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ بزم سخن ہو اور غالب کا تذکرہ نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ ناظرین، ہمارے درمیان آج ایک ایسے صاحب موجود ہیں جن کو برطانیہ کا غالب اگر کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اس کی وجہ ہے یہ کہ ایک تو تندہی سے کام کرنا، ادب کے حوالے سے کتابیں لکھنا، 17 کتابیں اب تک ان کی آ چکی ہیں، جس میں شاعری کی، اردو شاعری کی 2 کتابیں، پنجابی شاعری کی 2 کتابیں، پھر انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں، افسانے لکھے ہیں، انشائیے لکھے ہیں، ان کی الگ ان کی کتابیں۔ اور جو سب سے بڑا ان کا کارنامہ ہے وہ برطانیہ کے مشاہیر کے حوالے سے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تاریخ میں ایک امر ہو چکا ہے وہ چیز، اس لیے کہ اتنا بڑا کارنامہ کہ برطانیہ میں جتنے ادیب اور شعراء آج کے دور میں موجود ہیں، ان کی مختلف کوائف زندگی اور اشعار، منتخب اشعار، وہ انہوں نے چھاپے۔ تو یہ سب اتنا بڑا کارنامہ، پھر اخبارات میں بھی لکھتے ہیں، رسائل میں بھی لکھتے ہیں، بے تحاشا ایوارڈ بھی ملے ہیں، سیوک ایوارڈ ان کو ملا ہے والتھم فارسٹ کی طرف، میئر کی طرف سے، اور میئرز کی طرف سے ایوارڈز ملتے رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نگینہ چھپا ہوا نہیں تھا، آپ نے پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں ان کو دیکھا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں محترم امجد مرزا امجد صاحب۔ السلام علیکم۔ امجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ شکر اللہ کا۔ امجد بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کا۔ آپ کی بڑائی اور عظمت میں جو سمجھتا ہوں وہ میری نظر میں یہ ہے کہ میں نے جب آپ سے درخواست کی ہے، آپ نے کبھی مجھ سے چو چرا نہیں کیا، آپ نے کہا میں سہیل تم نے کہا ہے میں حاضر ہو جاؤں گا، میں پہنچ جاؤں گا، اور آپ پہنچتے رہے ہیں۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ میں اس امجد مرزا امجد کو تھوڑا سا باہر نکالوں جو اب تک میرے پروگرامز میں تو آیا لیکن اس طرح باہر آیا نہیں۔ تو امجد بھائی، آپ کا تعلق جہلم سے ہے، آپ وہاں ایک ماحول ہے، بہت زیادہ ایک شعراء کا، شاعری کا، ادب کا ایک رجحان ہے، تو آپ بھی اسی سے متاثر ہوئے یا کیا ہوا؟ آپ شاعری کی طرف کیسے آئے؟
دیکھیں اپنے زرار بھائی، سہیل زرار بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکر گزار ہوں، اسلام چینل کا شکر گزار ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے، سب سے بڑی خوشی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں یہاں سینٹر کھول دیا، جس سے مجھے بڑی آسانی ہو گئی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ نے مجھے بہت شرمندہ کر دیا سہیل بھائی۔ آپ نے جو ابتدا کی بزم سخن کی، اس میں آپ نے ایسے ایسے ہیرے تلاش کیے، ایک گلستان ادب کا آپ نے وہ مرتب کیا ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ اور آپ کی دم سے یہ جو محفلیں ہیں وہ برقرار ہیں، اور یہ ٹی وی کے پروگرام چل رہے ہیں جی۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا شاعری کا، تو دیکھیں میں ایک بچپن سے ذمہ دار قسم کا انسان تھا، ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا، والد کی بیماری سے، ان کا کاروبار چھننے سے، 5-6 بہن بھائی تھے، پاکستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایک متوسط طبقے سے تعلق تھا، تو اسی وجہ سے میری تعلیم بھی میٹرک تک رہی، ہائی اسکول تک رہی، کالج کا خواب دیکھا نہ پورا ہو سکا، اور بہن بھائیوں کی ذمہ داری اور والد کی بیماری اور بے روزگاری کی وجہ سے ان کا ساتھ دینا پڑا۔ جی۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا کہ ایک سبب بنا مجھے انگلینڈ آنے کا، تو 1960 میں انگلینڈ آ گیا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اتنی ذمہ داریاں تھیں، پڑھنے کا شوق تھا البتہ، چونکہ ہمارے گھر میں پڑھنے کا بہت رجحان تھا، والدہ کی طرف سے بھی، والد کی طرف سے بھی۔ اس کی ایک مثال میں چھوٹی سی دوں کہ میرا نام امجد بھی والد صاحب نے ایک افسانہ پڑھ کے رکھا تھا۔ اچھا۔ کہ ان کو اتنا نام اچھا لگا کہ انہوں نے والدہ کو کہا کہ امید ہے کہ میرا اللہ کرے گا بیٹا ہوگا تو اس کا نام امجد رکھوں گا۔ تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میرا پیدائش سے پہلے میرا افسانے کے ساتھ تعلق جڑ گیا تھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو لیکن لکھنے کا کام جو ہے نا وہ نہ ہو سکا، کیونکہ زندگی اتنی مصروف تھی اور ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا بڑا تھا کہ سوائے مطالعے کے یا سوائے پڑھنے کے میرا اور کچھ کام نہ ہو سکا۔ تو اسی طرح 38-40 سال گزر گئے، تو مشقت سے پھر بیوی بچے آ گئے، پھر اور ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ تو جب میں سن 1988 میں بچوں کو لے کر پاکستان گیا، کیونکہ دل میں ایک پاکستان تو آپ کو پتہ ہے ہر کسی کے دل میں پاکستان تو بسا ہوا ہے، بے شک۔ اور جو ہماری نسل کے جو پہلے لوگ آئے تھے ان کا ایم ہی یہ تھا کہ بھئی 5 سال 6 سال لگائیں گے، پیسے ہوں گے تو پاکستان چلے جائیں گے۔ اسی 5 سال میں 15 20 25 50 سال گزر گئے۔ تو ایک میرا خواب تھا کہ پاکستان جا کے میں سیٹل ہوں۔ تو سن 1988 میں بچوں کو لے کر، میرے 2 بچے تھے، بیٹی میری 12 سال کی تھی، بیٹا میرا 8 سال کا تھا۔ تو میں یہاں سے کشتیاں جلا کے بالکل پاکستان چلا گیا۔ وہاں مجھے ایک اچھا ماحول ملا۔ ایک تو میری ایک طبیعت ہے کہ میں اکیلا نہیں بیٹھتا، نچلا نہیں بیٹھتا، اور میرا ایک اصول ہے کہ جہاں بھی رہو کچھ کر کے دکھاؤ، گمنامی کی زندگی مت بسر کرو۔ تو وہاں میں نے اسلام آباد ویلفیئر سوسائٹی بنائی، پھر ایک امن کمیٹی بنائی، پھر میں بہت سا سوشل کام کیا۔ تو وہاں کے ضمیر جعفری بہت مشہور، جنہوں سے بہت بڑا تعلق، بہت بڑا نام ہے، مزاحیہ، وہ ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو ان کے ہاں مشاعرے ہوا کرتے تھے، اس میں میرا آنا جانا ہوا۔ لیکن لکھنے کا شوق جو اصل میں پیدا ہوا وہ واپسی پر ہوا۔ اچھا۔ جب میں 1996 میں واپس آیا، کچھ حالات ایسے ہو گئے، بچوں کے بھی بچے جوان ہو گئے، ان کا وہاں رہنا ذرا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو واپس آ کے میں نے پھر قلم سنبھالی۔ تو سن 1996 چونکہ ریٹائر کی زندگی قریب تھی، 3 سال کے بعد میں نے ریٹائر بھی ہونا تھا، تو سوچا میں نے 38 سال تو میں نے جی بھر کے مزدوری کی، اب میں جو ہے نا وہ ریٹائر زندگی گزروں گا۔ اور ریٹائر زندگی ہونا تو میرا ایک پنجابی کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب پنجابی میں سنا ہے نا؟ نہیں، وہ مجھے شعر اپنے یاد نہیں رہتے بھائی۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب ریٹائر ہو جائے آدمی تو اس کے پاس 2 چیزیں رہتی ہیں، یا ٹی وی یا بیوی۔ تو میں ان چیزوں پہ اکتفا نہیں کیا، میں نے قلم سنبھال لی۔ تو میرا جو یہ تحریری سفر شروع ہوا وہ سن 1996 سے شروع ہوا۔ اچھا۔ اور چونکہ میرا جو اپنا ایک فیلڈ جو کہتے ہیں وہ تھی، وہ نثر نگاری تھی۔ جی۔ تو میں نے نثر کی طرف، اپنے افسانوں کی طرف، میں نے افسانے سے ابتدا کی، اور پھر لکیلی مجھے ایک جاب مل گئی یہاں
یعنی انگلینڈ کا بڑا مشہور اخبار تھا اخبار وطن جو 30 سال چلا. جی. تو وہ ایک مطلب ایک پارٹ ٹائم جاب تھی, لکھنے کا شوق تھا, تو اس کی وجہ سے پھر میری کہانیوں کا سلسلہ چلا. 2 سال کے بعد میری پہلی کتاب کانچ کے رشتے آئی, تو 2 سال میں نے تقریباً 150 کہانی لکھی ماشاءاللہ. لیکن جہاں تک شاعری کا میں تھوڑا سا میں گزارش کر دوں, شاعری جو ہے وہ مجھے مشاعروں میں جانا کہ جب شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی نثر نہیں پڑتا. اچھا, اس پہ تو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ادبی رویوں کے حوالے سے سوال ہے, اس پہ تو ہم بات کریں گے. ہم چاہیں گے تھوڑا تھوڑا کلام کا رنگ بھی آتا رہے, تو اگر کچھ کلام آپ ہمیں سنائیں, پہلے اردو کا اور پھر پنجابی کا ضرور سنیں گے آپ سے. میں اگر ابتدا پنجابی کی کروں تو آپ کی اجازت ہو؟ بالکل, میری طرف سے تو بالکل بھرپور اجازت ہی. کیونکہ دیکھیں ایک بات میں ضرور کروں گا, میری 2 محبوبائیں ہیں, 2 مائیں ہیں میری. یہ زبان جو میری محبوبہ ہے, مجھے اس سے عشق ہے. بے شک. اور ماں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک میری پنجابی ماں ہے جس کی پنجابی زبان ہے, ایک میری مادر وطن ہے جو میرا ملک ہے, اس کی زبان اردو ہے. مجھے دونوں سے عشق ہے اور میں دونوں میں ہونا بھی چاہیے. اور چونکہ ماں پہلے آتی ہے تو اس لیے میں پنجابی سے پہلے ابتدا کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو. بالکل. تو ایک بڑی پرانی غزل ہے جی, ارشاد. میری پہلی کتاب جو یاداں تھی اس میں نے لکھا تھا کہ عرض کیتا ہے کہ اج ادھی صدی لنگائی مینوں پھر بھی عقل نہ آئی. ہائے ہائے ہائے. اج ادھی صدی لنگائی مینوں پھر بھی عقل نہ آئی, تے جس ویڑے کند چڑھائی او میرا سی ماں جائی. واہ. جس ویڑا کہتے ہیں سین کو, جس ویڑے کند چڑھائی او میرا سا ماں جائی, تا ہر کم وچ کیڑے کڈے اے سس نو سمجھ نہ آئی. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. یہ بہنوں کے لیے میں لکھا ہے. کیا آپ نے ستارہ استعمال کیا بیچ میں. ہر کم وچ کیڑے کڈے اے سس نو سمجھ نہ آئی. تے جس خاطر وچھڑے ماپے, جس خاطر وچھڑے ماپے, جس خاطر وچھڑے ماپے او نکل پیا ہر جائی. تے تو کنج نمازاں پڑھیاں تیری ایک بھی کم نہ آئی. واہ. چھوٹی بہر ہے جی. تو کنج نمازاں پڑھیاں تیری ایک بھی کم نہ آئی. تے تو ساری عمر کمایا وہ کتھے گئی کمائی. تو ساری عمر کمایا وہ کتھے گئی کمائی. تو فیض بھی کیویں پاندا تیری بریاں نال اشنائی. ہائے ہائے ہائے, واہ بہت. تو فیض بھی کیویں پاندا تیری بریاں نال اشنائی, تے جد عشق دی سولی چڑھیا تد بنیا درد دوائی. واہ. تے مقتا ہے جدا بوجھا پاری امجد اج انہیں عزت پائی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اج ادھی صدی لگائی, پھر پڑھیے گا. جدا بوجھا پاری امجد, بوجھا کہتے ہیں جیب کو, جدا بوجھا پاری امجد اج انہیں عزت کمائی. صحیح بات ہے. اج ادھی صدی لنگائی مینوں پھر بھی عقل نہ آئی. کیا بات ہے. بہت خوب, بہت خوب. آپ نے ایک بہترین انداز میں طنز بھی کیا. آپ کی شاعری میں مجھے یہ جو پہلو نظر آتا ہے کہ آپ لطیف پیرائے میں بات کرتے ہیں اور مشکل بات کو بہت آسانی سے کہہ جاتے ہیں. تو اب ایک اور غزل, ایک اور ماں کا, جو آپ دوسری ماں کا تذکرہ کر رہے تھے, اس کا بھی کچھ اگر ہو جائے تو پھر ہم رویوں پہ بات کرتے ہیں. تو یہ بھی میری پرانی غزل ہے, ہوائے موسم دل میں جو آئی تھی, پہلی کتاب. جی پہلی کتاب تھی. اور ایک میں نے اس میں ایک غزل لکھی تھی, ہجر میں دل مغموم ہوئے تو آنکھ میں آنسو آئے, خوشیوں نے منہ موڑ لیے تو آنکھ میں آنسو آئے. کیا بات ہے, کیا زمین اٹھائی ہے. تو ایک محفل میں عبدالغفار اعظم صاحب تشریف فرما تھے, تو انہوں نے یہ سنی تو انہیں بہت پسند آئی. اچھا. وہ بہت کم تعریف کیا کرتے تھے لوگوں کی, لیکن استاد شاعر تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا جو یہ ردیف ہے یہ بڑی خوبصورت ہے, اس میں آپ اور لکھیں. تو چونکہ میں زیادہ حالات حاضرہ پہ ہی لکھتا ہوں, تو اس میں میں نے 3-4 غزلیں لکھی. اس دنوں میں سیلاب بھی تھا پاکستان میں, تو اس میں بھی لکھی. تو یہ میں نے ذرا اپنے طور پہ لکھا ہے. اگر ترنم سے اگر سناؤں اگر وقت ہے تو. بالکل ہے, بالکل. جب بھی دیس کو واپس جاؤں آنکھ میں آنسو آئے. واہ 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 واہ. جب بھی دیس کو واپس جاؤں آنکھ میں آنسو آئے.
ذہن میں ماضی کو لوٹاؤں، آنکھ میں آنسو، واہ 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 کیا بات ہے، واہ واہ بہت خوب. اور شعر دیکھیے، اپنے شہر کے گنگے بہرے لوگوں کو میں اپنی، اپنے شہر کے گنگے بہرے لوگوں کو میں اپنی، جب بھی دل کی بات سناؤں، آنکھ میں آنسو. کیا بولتا ہوا شعر تھا، بہت خوب، زبردست. اور شعر دیکھیے، قدم قدم پر دھوکہ باز ہیں، پیار جتاتے ہیں، قدم قدم پر دھوکہ باز ہیں، پیار جتاتے ہیں، ان کے راز سمجھ نہ پاؤں، آنکھ میں آنسو آئے، اور یہ مسکانیں جھوٹی خوشیاں کب تک بانٹوں میں، یہ مسکانیں جھوٹی خوشیاں کب تک بانٹوں میں، کس کو دل کے زخم دکھاؤں، آنکھ میں آنسو آئے، کس کو دل کے زخم دکھاؤں، آنکھ میں آنسو آئے، کوئی نہ میرے آنسو پوچھے، گلے نہ کوئی لگائے، کوئی نہ میرے آنسو پوچھے، گلے نہ کوئی لگائے، کس سے اب میں آس لگاؤں، آنکھ میں آنسو آئے. اور مقطع میں پیش کر دوں اگر اجازت ہو. درد میں ڈوبا کیسے لکھوں دنیا کا افسانہ، امجد جب بھی قلم اٹھاؤں، آنکھ میں آنسو آئے، آنکھ میں آنسو آئے. بہت شکریہ امجد بھائی. ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کا کلام سنیں گے. ناظرین چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، واپس آئیے گا ضرور. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ایک شعر تھا جو میں نے پہلے ایک دفعہ پڑھا اور پھر میرے دل میں اتر گیا کہ دل کا مالک تجھے بنا دیتے، برف لہجہ تیرا رکاوٹ تھا. تو یہ خوبصورت شعر جب میں نے پڑھا، اور جس شاعر کا تھا وہ عشق آتش مزاج ہے جانا کے شاعر اشتیاق زین صاحب نے یہ خوبصورت شعر کہا تھا. اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا اور میری ان کی ایک ملاقات ہوئی اسلاؤ میں، اور ہم سر راہ پہلی دفعہ جب ملے تو ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ہم ملے ہیں. اور اس ملاقات کے بعد کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی، وہ میرے پروگرام میں بھی آئے. ابھی ان کی ایک تازہ کتاب، نئی کتاب آئی ہے بالکل، فرقتوں کے موسم میں. اس کتاب میں بنیادی طور پہ تو غزلیں ہیں، نظمیں بھی ہیں، مختلف اشعار بھی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اشتیاق زین اپنے جو ان کا روایت سے جو تعلق ہے، جو انہوں نے جو مصائب جھیلے ہیں، جو ہجرت کے ان کے اوپر کرب گزرے ہیں، وہ سب کے سب مجھے اس کتاب میں نظر آئے ہیں. انہوں نے اتنے مختلف انداز سے شعر کو باندھا ہے، اتنے مختلف طریقے سے باندھا ہے، اور وزن اور بحر کے تو وہ آدمی ہیں، ہمیشہ سے وہ جو ہے عروض کے حوالے سے بہت مستحکم رہے ہیں. تو انہوں نے بھرپور اس پہ کام کیا ہے. یہ کتاب لندن میں بھی ان کی موجود ہے، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب میں جو 3-4 لوگوں کا ان کا تبصرہ شامل ہے، جس میں ہمارے محترم استاد محترم عقیل دانش صاحب کا بھی تبصرہ ہے،
اور اس کے علاوہ ان کا تبصرہ یہاں اقبال احمد قمر صاحب کا بھی تبصرہ اس میں موجود ہے، اور کئی لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، لیکن میں چیدہ چند اشعار ان کے سناؤں گا، اور آپ دیکھیے گا کیا رنگ ہے کہ نفرتیں جو بوتے ہیں رنجشوں کے موسم میں، خالی ہاتھ رہتے ہیں الفتوں کے موسم میں، خواہشوں کی شاخوں پر اد کھلی سبھی کلیاں، لمحہ لمحہ مرتی ہیں فرقتوں کے موسم میں۔ یہ بڑا خوبصورت رنگ ہے۔ اور ایک اور رنگ ان کا دیکھیے فلیپ پہ، دوسرے ان کا طرف میں نے پڑھا کہ اس نے جو زین میرا خواب جواں پھینک دیا، اس نے جو زین میرا خواب جواں پھینک دیا، میں نے بھی زیست کا پھر بار گراں پھینک دیا، اور بعد میں عشق جنوں خیز نے لذت بخشی، چھین کر پہلے میرا نام و نشاں پھینک دیا۔ یہ خوبصورت رنگ ہے ان کا۔ اس میں انہوں نے نعتیں بھی لکھی، کچھ حمد بھی ہیں۔ میں چند کلام کی کچھ رنگ اور آپ کو ان کے پیش کروں گا کہ کام آسان کہاں تھا جو میں کر آیا ہوں، میں تیرے شہر سے چپ چاپ گزر آیا ہوں، میں تیرے شہر سے چپ چاپ گزر آیا ہوں، اور اپنے بچوں کی طرح جن کو تھا پالا پوسا، خواب وہ سب تیری دہلیز پہ دھر آیا ہوں۔ کس کو فرصت ہے کہ محسوس کرے میری تھکن، میں جو صدیوں کا سفر کر کے ادھر آیا ہوں۔ ناظرین، ایک خوبصورت کلام کا انہوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ چھوٹی بہر میں دیکھیں آپ، یہ اس کلام کو دیکھیے گا، ان اشعار کو، کہ جب بھی آنکھوں پہ خواب اترے گا ایک مسلسل عذاب اترے گا، شبنمی دل کی پھر فضائیں ہیں، پھر سلگتا سحاب اترے گا، کون جانے وطن کی گلیوں سے کب لہو کا چناب اترے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا کلام پیش کرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، فرقتوں کے موسم میں، اشتیاق زین صاحب کی کتاب ہے، لندن میں بھی اویلیبل ہے۔ اس سے پہلے ان کی ایک اور کتاب آ چکی ہے، عشق آتش مزاج ہے جانا۔ تو ضرور کتابوں پر تبصرے کے علاوہ بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، وعلیکم السلام۔ سمینہ ہے جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ یہ ہماری سمینہ رحمت ہے جی۔ جی سمینہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی اچھی کتاب کا انٹروڈکشن کرایا، میں ضرور پڑھوں گی۔ اشتیاق جان بہت اچھے شاعر ہے، اور آج آپ نے امجد مرزا کو بلایا ہو۔ امجد مرزا تو بہت اچھے افسانہ نگار، کالم نگار، شاعر، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہت کچھ ہے یہ تو۔ جی وہی کچھ قرید رہے ہیں، چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئی، کچھ چیزوں پہ ہم تبصرہ کریں گے ابھی۔ میں اس کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا آیا کہ میں نے اوڑھ رکھی تھی ردائے مجبور۔ ہاں ہاں، یہ تو نکالنا پڑے گی بھائی، یہ سنانا پڑے گی۔ ہاں، یہ بہت اچھی ان کی غزل ہے، اور یہ ان کا ترنم بھی بہت اچھا ہے، کہ یہ ترنم کے ساتھ سنا دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا سمینہ صاحبہ۔ ناظرین، اسی طرح دیکھیں، حوصلہ بڑھانے کا کام ہمیں کرنا ہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے، اگر آپ کی کوئی نئی کتاب آئی ہے، کوئی پرانی کتاب بھی ہے، تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ حد المقدور اس پر بات کر سکیں، کچھ اشعار سنا سکیں، تاکہ لوگوں تک آپ کے اشعار پہنچیں، آپ کی کوششیں پہنچیں۔ امجد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد بھائی، ہوائے موسم دل، اس کے بعد اب سوز حیات آئی ہے کتاب آپ کی۔ پنجابی میں یاداں اور وچھوڑے آپ نظموں کی غزلوں کی بات آپ کر چکے ہیں۔ افسانے تو ظاہر آپ لکھتے ہی رہتے ہیں، وہ حالات حاضرہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کی شاعری بھی میں نے دیکھا کہ حالات حاضرہ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ مطلب روایت تو آپ کے اندر موجود ہے شاعری کی، جیسے ابھی سمینہ بہن نے فرمائش کی، وہ تو آپ نکال ہی لیں گے، ہمیں سنائیں گے، لیکن کیا حالات جو گزرتی ہے، دل پہ گزرتی ہے، وہ رقم کرتے ہیں والا سچویشن ہے آپ کی بھی؟ دیکھیں، جو بھی قلمکار ہے نا، چاہے وہ افسانہ نگار ہے، کالم نگار ہے یا شاعر ہے، وہ ہمیشہ اپنے دل کی بات ہی لکھتا ہے جو اس کے مشاہدے میں آتی ہے۔ بے شک۔ اور میں اکثر شعراء سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہجر و وصال کے، وہ گل و گلزار کے قصے جو ہیں وہ پرانی صدی کی باتیں ہو گئی۔ صحیح۔ آج انسانیت ایسے دھارے پہ کھڑی ہے کہ جہاں سوائے خون کے، سوائے ظلم کے، ستم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ شاعر ہمیشہ وہی زندہ رہے، اقبال جیسے، جنہوں نے قوم کے لیے لکھا، بے شک، بالکل صحیح بات ہے، جن کے اندر قوم کا درد تھا، جنہوں نے حالات کو سمجھا
اور ایک پیغام دیا۔ اچھا امجد بھائی، یہ تو ظاہر ایک باتیں ہوتی رہیں گی، میں ایک اور آپ کی جو بہت بڑی خصوصیت ہے جس کے بارے میں ضرور 1 منٹ میں آپ سے چاہوں گا آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ آپ نے لگ بھگ میرے اندازے میں بتا 800-850 ویڈیوز بنائی ہیں، لاتعداد 1150 مشاعرے کور کیے، یہ سب کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ مختصراً ہمیں قصہ سنائیے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے، شاعر جو ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں شاعر ایک چائے کی پیالی پہ میلوں کا سفر کر کے مشاعرے میں جاتا ہے اور صرف 2 تالیاں سن کے خوش ہو کے گھر چلا آتا ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی اور پھر جو ایک یعنی تعریف ہے نا، تعریف میں ہمیشہ کہتا ہوں سہیل بھائی، اللہ کی سنت ہے۔ بے شک اللہ تعریف کا محتاج نہ ہوتے ہوئے بھی آدمی سے 5 وقت میں 6 دفعہ تعریف کرواتا ہے۔ کہو سبحان ربی اللہ، کہو اللہ اکبر۔ بے شک تو جو بھی تخلیق کار ہے وہ تخلیق کا حقدار ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ جتنے بھی شعراء ہیں، جتنے بھی فنکار ہیں، میں اکثر آپ نے دیکھو میں ہمیشہ پروگراموں میں ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے میرے پاس، آپ ہر پروگرام کو کور کرتا ہوں میں اور اس کی ویڈیو بناتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، سچی بات ہے، ویڈیو بنانا، پھر اس کو لوڈ کرنا، پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ چڑھانا۔ اور میں 10-12 ویڈیو ہوں تو میں رات کو آن کر دیتا ہوں، 24 گھنٹے لگتا ہے پھر اس پہ کیپشن دینا۔ لیکن مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک فنکار کی، ایک تخلیق کار کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ بھیجی تاکہ دنیا ساری دیکھے۔ صحیح بات ہے، میں سمجھتا ہوں اور یہ ایک اپریشیشن ہے۔ بالکل، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ شاید آج جیسے آپ نے مشاعر برطانیہ آپ نے لکھی کتاب، یا دوسرا اس کا ایڈیشن بھی آپ کا بھی آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آج شاید ہمیں اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہ تاریخ مرتب ہوگی انشاءاللہ، تاریخ مرتب ہوگی۔ ناظرین 1100 ویڈیوز موجود ہوں، اگر ایک ایسی بھرپور کتابیں موجود ہوں جس میں 300-400 شعراء کم سے کم جو برطانیہ کے ہیں ان کے تذکرے اور تبصرے ہوں، آج ہمیں شاید معمولی سی بات لگ رہی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا 30-40-50 سال کے بعد کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہوگی، وہ اس وقت کے لوگ جان رہے ہوں گے۔ امجد بھائی، آپ سے باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم کلام کا کوئی اور رنگ ضرور آپ کے دیکھیں، کیونکہ آپ کے کلام میں میرے سامنے ایک پنجابی کی غزل ہے بڑی خوبصورت، چونکہ بہت سے میرے دوست پنجابی بھی سن رہے ہوں گے جی، تو ان کی نظر ہے کہ جس کھٹ کے سب گنوا چھڈیا، واہ، پھر وہ وپاری کس کاری، واہ، وپاری کہتے ہیں بیوپاری کو، بیوپاری جی، جس کھٹ کے سب گنوا چھڈیا پھر وہ وپاری کس کاری، نہ رب لبا نہ یار ملیا، اے عمر گزاری کس کاری۔ کیا بات ہے، کیا بات، نہ رب لبا نہ یار ملیا، اے عمر گزاری کس کاری، نہ سکھ دا سا نصیب ہویا، اے دولت ساری کس کاری۔ واہ، صحیح بات ہے۔ اے عمر گزاری کس کاری، نہ سکھ دا سا نصیب ہویا، اے دولت ساری کس کاری، تو جو ہوئی نہ پھر آباد کدی، جو ہوئی نہ پھر آباد کدی، او اچھی ماڑی کس کاری، ماڑی کہتے ہیں عمارت کو جی، اے دولت ساری کس کاری، جو ہوئی نہ پھر آباد کدی، او اچھی ماڑی کس کاری، تے اوکھت تے جس منہ پھیر لیا، اوکھت کہتے ہیں پریشانی کو، اوکھت یعنی اوکھی بات، پریشانی کی والی بات، پنجابی کے چند لفظ جو ہے وہ تو بڑا آسان ہے جی، بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ اوکھت تے جس منہ پھیر لیا، اس یار دی یاری کس کاری، کیا بات ہے، واہ جی، جو مشکل وقت میں اوکھت تے جس منہ پھیر لیا، اس یار دی یاری کس کاری، اسی اپنا آپ گواں بیٹھے، کیتی جان جے واری کس کاری، تے ہر فرض نو جے پامال کیتا، یہ شعر بڑا قابل غور ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہر فرض نے جس پامال کیتا، پھر سنت داڑی کس کاری، جی، ہر فرض نو جے پامال کیتا، پھر سنت داڑی کس کاری، تو جد جذبہ شہادت جاگ پوے، پھر جان پیاری کس کاری۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، پھر پڑھیے گا، واہ، ہر فرض نو جے پامال کیتا، پھر سنت داڑی کس کاری، جد جذبہ شہادت جاگ پوے، پھر جان پیاری کس کاری، اور مقتہ چل امجد نو ازمال ویے، پھر اس دی یاری کس کاری۔ کیا بات ہے، بہت خوبی سے آپ سچائی سے اور بڑی ایمانداری سے آخر کا یہ مقطع کہہ گئے آپ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ امجد بھائی دیکھیں، یہ تو خوبی ہے زبانوں کی کہ آپ اردو اور پنجابی دونوں میں بڑے اچھے کلام کہتے ہیں۔ افسانہ نگاری میں آپ کا جو رجحان ہے، وہ بھی جو میں نے عموماً دیکھی آپ کے افسانوں کی جو کتابیں ہیں، وہ بھی آپ نے ظاہر آج کے حالات کے حساب سے لکھی ہیں، لیکن میں نے آپ کی ایک مزاحیہ کتاب بھی دیکھی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں نے 2 انشائیہ لکھی ہے، میرے اندر ایک مزہ موجود ہے، میرا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ اب دیکھو میں ہنستا رہتا ہوں،
دکھ کی بات بھی میں ہنس مسکرا کے کرتا ہوں. تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ تمہاری عمر کا راز کیا. میں 75.5 سال کی عمر ہوگی ہے میری, اور تو اس میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کا راز, سب سے بڑا راز ہے ہنسو مسکراؤ, اور اپنے جتنے دکھ پریشانی ہیں سب کہکوں میں گوا دو. بے شک, بالکل صحیح بات, کیونکہ وقت نے گزر جانا ہے. آپ نے ہائے ہائے کر کے بھی وقت گزارنا ہے اور ہنس کے بھی گزارنا ہے, تو کیوں نہ ہنس کے گزارو, بالکل صحیح بات, اور ساتھ والے بھی خوش ہو جائیں گے. چونکہ وہ کہتے ہیں جی اپنے دکھ اپنے پاس رکھو, میرے پاس اپنے دکھ بہت ہے. لوگوں کو آپ کے دکھوں کی ضرورت نہیں ہے, بالکل نہیں. لوگوں کو آپ کو خوشی کی ضرورت ہے. سوال آپ سے پوچھا اس لیے تھا کہ میں آپ کا مزاحیہ کلام بھی سننا چاہ رہا ہوں, اگر کچھ آپ کے سامنے ہے. مزاحیہ کلام اس میں ہوگا, میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, تو ہمارے پاس بڑا ضروری ہے. جی ہاں, مزاحیہ کلام میں لکھتا رہا ہوں اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں مزاح ایک انسان کا بڑا اہم جز ہے, جی, جس میں کہتا ہوں مزاح نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ انسان سنجیدہ اور رنجیدہ ہو کر کیا کرے جبکہ اسے پتہ ہے کہ سنجیدگی سمیت اس نے ایک دن دفن ہو جانا ہے. بے شک, بالکل صحیح بات. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, تو اگر آپ اسے خوبصورتی کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے گزاریں, وہ گھر والی بھی خوش ہوتی ہے, بچے بھی خوش ہوتے ہیں, اور دوست بھی خوش ہوتے ہیں, اور پڑوسی بھی خوش ہوتے ہیں, اور گھر والے خوش تو سب خوش. تو یہ کہ میں ابھی ایک اس میں چند ایک میں نے لکھا تھا, آپ کے میں نے کلام دیکھا ہے, مزاح کا جو رنگ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, اور آپ بڑے معیار اور وقار کے ساتھ بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں زیادہ روب جو اپنی بیوی پہ ہی جھاڑتا ہے بندہ, تو ایک بیوی پہ میں لکھا ہے کہ عذر بیماری کا ہر روز نیا رکھا ہے. عذر بیماری کا ہر روز نیا رکھا ہے, اس نے اب گھر کو دواخانہ بنا رکھا ہے. واہ واہ واہ. تو گھر میں جورو نے مجھے شیف بنا رکھا ہے, میرا میر دفتر نے میرا دل ہی جلا رکھا ہے. تو ہر مرض بیوی نے سینے سے لگا رکھا ہے, آوزاری سے فلک سر پہ اٹھا رکھا ہے. کپڑے بھی دھوئے ہیں, کھانا بھی پکا رکھا ہے, جھاڑو ہے ہاتھ میں, منا بھی اٹھا رکھا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور کہتی ہے, تعریف کریے ان کی, اور دیکھیں کہتی ہے پیار سے کچھ چھٹیاں ہی لے لو تم. کہتی ہے پیار سے کچھ چھٹیاں ہی لے لو تم, گھر پہ ہی رہنا کہ اماں کو بلا رکھا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور دیکھو شعر کیا ہے کہ ماں نے کس چاو سے سیرا تھا سجایا اپنا. واہ. ماں نے کس چاو سے سیرا تھا سجایا اپنا, انہی لڑیوں نے ہمیں قیدی بنا رکھا ہے. واہ واہ واہ, کہاں سے آپ جوڑا ہے اپنے. واہ, بہت خوب. اور آخری شعر ہے اس کا, گزری ہے آدھی تو باقی بھی گزر جائے گی. ہاں, گزری ہے آدھی تو باقی بھی گزر جائے گی, گرچہ بیوی نے ڈرامہ سا رچا رکھا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ کہ مزاح ایک بڑا اہم زندگی کا ایک جو ہے نا وہ. اچھا, مزاح کے اندر آپ بہت اچھی بات جو ہے بہت آسانی سے سادگی سے کہہ جاتے ہیں, اور وہ بڑی مشکلوں سے آپ جو باقی اشعار کہنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ایک نیا رنگ بن جاتا ہے ہمارا. اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے مزید؟ میں نے ایک غزل لکھی تھی جس میں وہ بھی یہاں کے حالات کے, چونکہ کوئی نہ کوئی میرے اس میں اس کا ایک پہلو ہے ہمارے. چونکہ ہمارے ہاں دیکھیں ہم دیش سے پردیس آئے, پھر اولاد جوان ہوئی, پھر ان کی شادی ہوئی, اور بہت سے کرائسز ہیں. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کہانی کہاں سے لیتے ہیں. میں نے کہا کہانی آپ کے چاروں طرف گھوم رہی ہیں. یہ لکھاری کا اپنا مشاہدہ ہے کہ وہ اس کہانیوں کو افسانے میں ڈالے یا اسے شعر میں سونپے. تو یہ ایک بڑی اچھی طرز کی تھی. تو عرض کیا کہ نہ وہ انگلش سمجھے میری, نہ میں انڈرسٹینڈ کروں. یہ کافی انگلش کا, سمجھے میری نہ میں انڈرسٹینڈ کروں, آلویز وہ اینگری مجھ سے, میں بھی شیک نہ ہینڈ کروں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور میرے ممی ڈیڈی نے ہے اپسیٹ کر دی لائف میری. یہ یہاں کے بچہ کہہ رہا ہے, یہ ایک بچی کہہ رہی ہے, کیونکہ وہ آدھی انگلش آدھی اردو بولتی ہیں. تو کہتی ہے کہ میرے ممی ڈیڈی نے ہے اپسیٹ کر دی لائف میری, ڈف اینڈ ڈم ہسبینڈ میرا, میں کیسے نیور مائنڈ کروں. میرے ممی ڈیڈی نے ہے اپسیٹ کر دی لائف میری, ڈف اینڈ ڈم ہسبینڈ میرا, میں کیسے نیور مائنڈ کروں. ساری ارننگ ماں کو بھیجے, اس کا پیٹ بھی پالوں میں. ساری ارننگ ماں کو بھیجے, اس کا پیٹ بھی پالوں میں, بہت برا بیہیو اس کا, بات میں کیسے کائنڈ کروں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی.
सारी अर्निंग माँ को भेजे, उसका पेट भी पालूं मैं, बहुत बुरा बिहेव है उसका, बात मैं कैसे काइंड करूं, ये मैटर बहुत वरी का है, कैसे गेट रीड होगा ये। वाह क्या बात है। ये मैटर बहुत वरी का है, कैसे गेट रीड होगा ये, जब वो मुझ पे शाउट करे मैं भी हैवी हैंड करूं। वाह 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 क्या बात है। आई नो, कहती है आई नो लीव करेगा मुझको वन डे लीगल होते ही। ये बड़ा एक आम किस्सा है, आम किस्सा है, वो बयान फरमा दिया जी। आई नो लीव करेगा मुझको वन डे लीगल होते ही, देकर बेबी गोद में मेरे ये भी अंडरस्टैंड करूं, ब्रिटिश बोर्न होकर भी मैं मुस्लिम भी हूँ एशियन भी। वाह सही बात है। ब्रिटिश बोर्न होकर भी मैं मुस्लिम भी हूँ एशियन भी, दैट्स वाई पेरेंट्स के आगे मैं ना कभी स्टैंड करूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वट एवर हैपन लेट इट हैपन, अल्लाह मेरा मालिक है। वाह क्या बात है। वट एवर हैपन लेट इट हैपन, अल्लाह मेरा मालिक है, वाई शुड आई ब्लेम किसी को, सिचुएशन अंडरस्टैंड करूं। क्या बात है, वाह। और आखिर में एक मक्ता है कि डैड मेरे को मुझसे ज्यादा वरी थी अपने नेफ्यू की। डैड मेरे को मुझसे ज्यादा वरी थी अपने नेफ्यू की, फार बेटर था अमजद उससे, कहाँ उसे अब फाइंड करूं। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। ना वो इंग्लिश समझे मेरी, ना मैं अंडरस्टैंड करूं, आई ऑलवेज वो एंग्री मुझसे, मैं भी शेक ना हैंड करूं। ये भी हालात हाज़िरा पे मैं समझता हूँ अमजद भाई, आपने जो नज़म सुनाई है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये तो वो जाने जो अरबाबे समझ बूझ रखते हैं इन अशार की और उरूस की और बहर की और वज़न की, लेकिन जो मैसेज था मैं समझता हूँ आपने चंद शेरों में पूरी एक रुदात बयान की है। यहाँ की एक स्टोरी है, बिल्कुल स्टोरी है और अलमनाक स्टोरी है, अलमनाक स्टोरी है। और ये आपका कमाल था कि आपने 8 शेरों के अंदर उसको बयान कर दिया। मेरे पास वक्त बिल्कुल 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया है। मैं चाहूँगा अगर आप 2 अच्छे से अपने अशार आखिर में हमें सुना दें तो हम फिर उसके बाद इसको क्लोज कहा जी कि चाहत में इंतज़ार की शिद्दत तो देखिए, वाह, चाहत में इंतज़ार के शिद्दत तो देखिए, वाह, तड़पे हैं कैसे उनसे मोहब्बत तो देखिए, क्या बात है, वाह, दिल में बपा है मैशर हलचल मची हुई, सजदे में कैसे गिरते हैं इबादत तो देखिए, जुल्फों को अपने बार बार बल देने की अदा, जुल्फ मेरे तो है ही नहीं है खैर, जुल्फों को अपने बार बार बल देने की अदा, महबूब की मेरे गुस्से में सूरत तो देखिए। क्या बात है। और कई बार सोचा दिल में करूं मामले की बात, कई बार सोचा दिल में करूं मामले की बात, इस असीर मोहब्बत की जुर्रत तो देखिए। और मगता है हर रोज देख कर उससे खिड़की की ओट से, वाह, आती है अमजद कितनी बार कयामत तो देखिए। क्या बात है, बहुत खूब। अमजद भाई बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया। 2 शेर सुना के मैं भी प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा कि तंज पैराए तबस्सुम में, तंज पैराए तबस्सुम में, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, अंजुमन में ये मेरी खामोशी बुर्दबारी नहीं है वहशत है। और इसका आखिरी शेर जो जॉन भाई ने कहा था कि आज का दिन भी ऐश से गुज़रा, सर से पा तक बदन सलामत है। तो हमारी आप अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका और हमारा सबके दिन बहुत अच्छे गुज़रें, सलामत से गुज़रें और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब अर्ज़ है।